لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آزاداران مظلوم کربلا، آج وہ روز عاشور ہے، عصر عاشور ہے کہ آج کے دن ایک گھر سے 72 جنازے نکلے. آج ہم کس کس کو پرسا دیں؟ اس اون محمد کا پرسا جناب زینب کو، علی اکبر کا پرسا ام لیلا کو، علی اصغر کا پرسا جناب رباب کو، عباس کا پرسا بہن کلثوم کو. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا آج ہی کے دن امام حسین کا بھرا گھر لٹ گیا. ایک ہی دن میں 72 جنازے نکلے. جب 71 افراد شہید ہو گئے تو امام حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے. کہا اے بہن زینب خدا حافظ. بیویوں نے حلقہ بنا لیا. بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد امام سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے. کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹا سید سجاد رش کے حالت میں پڑے ہوئے ہیں. امام حسین نے سید سجاد کا داہنا ہاتھ پکڑا، اپنی امامت سونپی. یہ جب امام حسین نے جب جناب سید سجاد کا ہاتھ پکڑا، سید سجاد نے آنکھ کھولا. کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا حسین خون میں ڈوبا ہوا آیا ہے. جناب سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں لیکن طاقت نے جواب دے دیا، اٹھ نہ سکے. جناب زینب نے سہارا دیا. سید سجاد بیٹھے. اس کے بعد جب اپنے بابا کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے بابا بھیا چچا عباس کہاں ہے؟ یہ سننا تھا. امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا سید سجاد عباس کو قتل کر دیا گیا، عباس شہید ہو گئے. یہ سننا تھا. سید سجاد زارو قطار روتے روتے بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا. سید سجاد کہتے ہیں اے بابا علی اکبر کہاں ہے؟ یہ سننا تھا. جناب امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا سید سجاد علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، علی اکبر شہید ہو گئے. اے بیٹا سید سجاد قاسم کے لاشوں کو پامال کر دیا گیا. تم کس کس کو پوچھو گے؟ علی اصغر بھی شہید ہو گیا. مختصر یہ ہے کہ مرد میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہ رہا، اور میں بھی تم سے آخری رخصت کو آیا ہوں. اے سید سجاد تم جب قید خانے سے رہا ہو کر مدینہ واپس جاؤ گے نا، ہمارے شیعوں سے کہنا کہ جب ہم کو یاد کرے، جب بھی ٹھنڈا پانی پیے تو ہمیں یاد کیا کرے، کیونکہ میرا پورا گھر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. امام حسین سید سجاد سے رخصت ہوئے، بہن کے خدمت میں آئے. بہن سے کہتے ہیں اے بیٹا اے بہن زینب خدا حافظ. جناب زینب نے یہ سنا، اپنے ہاتھوں کو بھائی حسین کے گلے میں ڈال دیا. زاروں کا تار روتے روتے بھائی کے گلے کو بوسہ دینے لگتی ہے. امام حسین نے کہا اے بہن زینب ماجرا کیا ہے؟ تم کیوں بوسہ لے رہی ہو؟ جناب زینب کہتی ہے بھیا حسین ہم سے اماں نے کہا تھا کہ جب تمہارا بھائی تم سے رخصت ہونے کو آئے تم اس کے گلے پہ میرے طرف سے بوسہ لینا، کیونکہ یہی سوکھا ہوا گلا ہے جس پہ خنجر چلے گا. جناب زینب کی یہ باتیں سن کر امام حسین نے بہن زینب کے ہاتھوں سے رضاعت آئی، ہاتھوں پہ بوسہ لینا شروع کیا. اور جناب زینب کہتی ہے بھائی حسین آپ میرے ہاتھوں پہ کیوں بوسہ لے رہے ہیں؟ جناب زینب سے امام حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب مجھ سے بھی میرے بابا علی مرتضیٰ نے کہا تھا اے حسین جب تم اپنے بہن سے آخری رخصت کو آنا تو اپنے بہن کے بازوؤں پہ بوسہ لے لینا، کیونکہ اس کے بازوؤں میں بھی رسن باندھی جائے گی. امام حسین بہن کو آخری سلام کیا، خیمے سے باہر آئے. گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن سوار نہ ہو سکے. کل مقتل کی طرف مخاطب ہوئے، دریا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے عباس اے علی اکبر آج سے پہلے میں جب بھی کہیں سفر پہ جایا کرتا تھا تم ہمیں سوار کیا کرتے تھے. آج حسین اتنا مظلوم ہو گیا کہ کوئی سوار کرنے کے لیے نہیں بچا. یہ آواز بلند ہونا تھا، خیمے کا پردہ ہٹا
جناب زینب نے بھائی حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا. امام حسین نے گھوڑے کو کہا اے حسین اے زلجنا مجھے مقتل میں لے چلو، لیکن گھوڑا ہے زلجنا ہے کہ آگے نہیں ہوتا. امام حسین گھوڑے سے کہتے ہیں اے اشرف والدہ مجھے معلوم ہے کہ تو بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن یہ یاد رکھ کہ میں تمہیں مقتل تک لے جانے کی زحمت دوں گا، واپس لانے کی زحمت نہ ہوگی. اور جب نہ ہو گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا ہو اے آقا میری کیا مجال جو میں آپ کو مقتل تک نہ لے جاؤں، لیکن ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیے. امام حسین نے گھوڑے کے قدموں کی طرف دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک 3 سال کی بچی گھوڑے کے سبے سے لپٹی ہوئی کہتی ہے اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. جناب امام حسین نے جب بیٹی سکینہ کو دیکھا گھوڑے سے اترے، سکینہ کو ہوش میں اٹھایا، کہا اے بیٹی سکینہ مجھے مقتل میں جانے دو، میں نے اپنے نانا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ دین کو اگر آ جائی تو میں اپنی جان دے دوں گا لیکن پیچھے نہ ہٹوں گا. جناب سکینہ کہتی ہے ٹھیک ہے بابا آپ جائیے، آپ نے اپنے نانا سے وعدہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے جائیے، لیکن مجھے اپنے سینے پہ آخری بار لٹا لیجیے. امام حسین کربلا کی زمین پہ لیٹ گئے، بیٹی سکینہ کو سینے پہ لٹایا. اس کے بعد جناب سکینہ کہتی ہے اے بابا آج سے پہلے میں جب بھی سویا کرتی تھی آپ کے سینے پہ سوتی تھی، لیکن اے بابا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج کے بعد جب مجھے نیند آئے گی میں کس کے سینے پہ سوؤں گی. امام حسین کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ آج سے یہ دستور بدل گیا، آج سے تم اپنے ماں کے سینے پہ سونا اور اصغر میرے سینے پہ سوئے گا. کہا ٹھیک ہے. جناب سکینہ کہتی ہے ٹھیک ہے بابا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ بیٹا اور بیٹی کا برابر کا حق ہوتا ہے، تو یہ بتائیے ارے بھائی علی اصغر کے حصے میں تو شہادت آ گئی، میرے حصے میں کیا آیا؟ جناب سکینہ کا یہ بیان سننا تھا. امام حسین نے خاکے کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر پہ ڈالی، کہا اے بیٹی سکینہ تمہارے سے حصے میں یتیمی آئی ہے، تمہارے حصے میں اسیری آئی ہے. اور غرض امام حسین سکینہ سے رخصت ہوئے، مقتل میں آئے. مقتل میں آتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں ارے تم نے میرے بھائی عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے بھیا حسن کی نشانی قاسم کو مار ڈالا، ارے تم نے میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو مار ڈالا. اور امام حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، جنگ کرتے کرتے امام حسین یہ آواز بلند کرتے جاتے ہیں، امام حسین بولتے جاتے ہیں، جنگ کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا کہ ایک آواز بلند ہوئی کہ تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس لاشوں پہ لاش لا چکے، بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس لاشوں پہ لاش لا چکے، بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس سر کو جھکا دے خنجر بیدار کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کے لیے. یہ آواز بلند ہونا تھا. امام حسین نے اپنی تلوار کو روکی، امام حسین نے اپنی تلوار کو میدان میں رکھی، باغی ہوئی پہلے سمٹی، اور کسی نے تیر سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا. جس لڑی کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنے جھولیے میں پتھر بھر کے لائے تھے، امام حسین کے اوپر پتھر سے وار کر رہے تھے. امام حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ آئے، ارے نہیں ابھی تک جو بھی لاشا گھوڑے سے لیا زمین تک آیا، لیکن میرا امام کو اتنے تیر لگے کہ میرا امام زمین تک نہ آ سکا، تیروں پہ معلق رہ گیا. ایک لڑی آگے بڑھا، امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا. آواز استغاثہ بلند ہوئے، آواز استغاثہ بلند ہوئی کہ حسین شہید کر دیے گئے. یہ آواز بلند ہونا تھا. لوگوں نے خیمے کی طرف بڑھے،
خیمے میں آگ لگا دی. خیمے میں آگ لگانے کے بعد سب کی چادریں چھننے لگے. ارے سکینہ جب امام حسین کا قافلہ مدینے سے چلا تھا نا, راستے میں ایک مقام آیا جہاں مسلم کے شہادت کی خبر ملی. امام حسین نے مسلم کی بیٹی کو قریب بلایا, آغوش میں بیٹھایا. آغوش میں بیٹھانے کے بعد پیار کیا, اس کے بائیں کانوں میں بالیاں پہنائی. یہ منظر دور کھڑی 30 سال کی بچی سکینہ دیکھ رہی تھی. جب جناب امام حسین کو شہید کر دیا گیا نا, سکینہ نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ ارے میں بھی یتیم کر دی گئی, کوئی آئے گا جو میرے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھے گا, میرے کانوں میں گوشوارے پہنائے گا. لیکن ہائے مظلوم سکینہ, ہاتھ تو بڑھے لیکن تماچے کے لیے, ہاتھ تو بڑھے لیکن گوشوارے چھننے کے لیے. دادا نے مظلوم کربلا امام حسین کے شہید کرنے کے بعد خیمے میں آگ لگا دی گئی, بیویوں کے سر سے رضا چھین لی گئی. خیمے جل گئے, سب شہید کر دیے گئے. جلے ہوئے خیمے پہ سب بیویاں اکٹھی ہو گئی. کسی نے آ کے جناب زینب سے کہا, اے بہن شہزادی, سکینہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے, سکینہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی. یہ سننا تھا کہ سکینہ کا پتہ نہیں کدھر ہے. جناب زینب مقتل کی طرف بڑھی, آواز دیتی ہے, اے بھیا عباس, کیا سکینہ آئی ہے؟ اے علی اکبر, کیا تمہارے طرف سکینہ آئی ہے؟ یہ آواز بلند کرتے ہوئے بڑھتے جاتی ہے. مقتل کی طرف سکینہ جناب زینب بڑھتے جاتی ہے. کیا دیکھتی ہے جناب زینب یہ آواز دیتی ہوئی جاتی ہے. ایک کٹے ہوئے لاش سے آواز آئی, اے زینب ذرا آہستہ, میری بیٹی ابھی روتے روتے سوئی ہے. یہ سننا تھا. جناب زینب اس لاش کے پاس پہنچی, جناب سکینہ کو دی. جناب سکینہ کو دینے کے بعد جناب زینب کہتی ہے, بیٹی سکینہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یا تو سر سے پہچانتے ہیں یا تو لباس سے پہچانتے ہیں. تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کیونکہ ان مہینے میں میرے بھائی حسین کا سر تک سے جدا کر دیا اور لباس بھی چھین لیا, لباس کو بھی لوٹ لیا. جناب سکینہ کہتی ہے, تیری اماں میں بابا کو آواز دیتے ہوئی مقتل میں جا رہی تھی. ایک ہی شریر سے اس بدن سے آواز آئی, اے سکینہ ادھر آؤ, تیرا بابا ادھر ہے. اے سکینہ میرے قریب آ جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین 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 حسین. مولا امام یاسن یاسین, مولا امام یاسن یاسین. وہ عابد بیمار تھا, چلنے سے جو لاچار تھا. اور شام کا بازار تھا, اور شام کا بازار تھا. اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یاسن یاسین, مولا امام یاسن یاسین. شبیر کی اولاد لی سینے پہ جو شاہ کے پری, جس کی ابا بن میں جلی, جس کی ابا بن میں جلی. محتشمہ چوک نشان مولا امام یاسین, مولا امام یاسین. وہ عسکر بے شیر تھا اور ہو مولا کا تیر تھا. پیاسا گلا کیوں
مولا قبر سکینہ خود خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا قبر سکینہ خود خدا کٹ رہا قبر سکینہ خود خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ خود خدا کٹ رہا ہے رو رہی ہے کہہ کی محلہ کا کٹ رہا ہے باپ کا گلا سکینہ خود خدا کٹ رہا ہے چڑھ گیا ہے سینہ حسین پر ستم گر اور دکھا رہا ہے غم کا داغ خند خنجر دوڑتی ہے باپ کی طرف جو بنت سرور ظالمین ڈانٹتے ہیں برجیاں دکھا کر کانپتی ہے غم کا داغ کٹ رہا ہے باپ کا گلا اپنے باپ کے قریب جائے پیاری کر رہی ہے کوششیں بہت غموں کی ماری اب کرے تو کیا کرے حسین کی دلاری کس طرح بتائے اپنے باپ کو بیچاری ہو نہ جائے تن سے سر جدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ خود خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا جس طرف بھی دیکھتی ہے غموں کے سائے اب نہیں ہے کوئی آسرا جو بن کے آئے باپ کی مدد کے واسطے کسے بلائے رو رہی ہے سوچ سوچ کر کدھر جائے دکھ نہیں رہا ہے راستہ کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ خود خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا کہہ رہی ہے التما ہے کس طرف بتا دے یا نجف کا کوئی مجھ کو راستہ دکھا دے میرے بابا جہاں کو کوئی میرے پاس لا دے یا تو کوئی سمر کو قریب سے ہٹا دے پھٹ رہا ہے اب جگر میرا کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ خود خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا دختر حسین کے لبوں پر یہ صدا ہے اب میرے نصیب میں نہ جانے کیا لکھا ہے سمر میرے بابا جان کے قتل پر تلا ہے میں یتیم ہو نہ جاؤں دل دھڑک رہا ہے درد ہے یہ موت سے بڑا کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر
سکینہ خود خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا کہہ رہی ہے باپ کے قریب جاؤں گی میں اپنے بابا جان کو گلے سے لگاؤں گی خاک پر گرے ہیں وہ انہیں اٹھاؤں گی میں ریت ان کے زخم زخم سے چھڑاؤں گی میں کوئی آ کے روک دے جفا کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا پہن کر رہی ہے لٹ رہی ہے میری دنیا دیکھ کر صبح فرات پڑھ رہی ہے نوحہ اب یتیم ہو رہی ہے آپ کی سکینہ ہے چچا تمہارے پاس جا رہے ہیں بابا ہاں یہی میرا نصیب تھا کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا رو رہی ہے کہہ کی محلقہ کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا سرور جی شان خدا حافظ و ناصر اے سرور جی شان خدا حافظ و ناصر اے سرور جی شان خدا حافظ و ناصر ہم لوگوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر اے سرور جی شان خدا حافظ و ناصر آباد وضا خانے تھے حضرت کے قدم سے آباد وضا خانے تھے حضرت کے قدم سے اب ہو گئے سنسان خدا حافظ و ناصر اے سرور جی شان خدا حافظ و ناصر اے سرور جی شان خدا حافظ و ناصر کیسی در و دیوار پہ چھائی ہے اداسی کیسی در و دیوار پہ چھائی ہے اداسی ہے فوج کا سامان خدا حافظ و ناصر اے سرور جی شان خدا حافظ و ناصر اے سرور جی شان خدا حافظ و ناصر جیتے رہے تو اگلے برس روئیں گے مولا جیتے رہے تو اگلے برس روئیں گے مولا محال پریشان خدا حافظ و ناصر اے سرور جی شان خدا حافظ و ناصر اے سرور جی شان خدا حافظ و ناصر یا سید 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 یا سید